اوپر چلی جاتی ہے. علم نہ آئے، معرفت نہ آئے، شناخت نہ آئے، ادراک اور فہم کی قوت نہ آئے، اور انسان کی فکری صلاحیت اجاگر نہ ہو تو نماز تو وہی ہے، لیکن وہ نماز انسان کو اوپر لے کر نہیں جاتی. اس لیے اس نماز کی سطح میں اضافے کے لیے بھی علم کا حصول اور فہیم ہونا، عالم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی ہے. آیت اللہ جوادی آمری نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ. جب ایک شخص دوسروں کو پڑھاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کی نیت سے پڑھاتا ہے، چونکہ اللہ کو علم اور تعلم پسند ہے، تعلیم اور تعلم پسند ہے، چونکہ اللہ کو پسند ہے اس لیے میں پڑھا رہا ہوں. جب اس نیت کے ساتھ وہ انسان پڑھاتا ہے تعلیمہ للہ حسنۃ، تو یہ حسنہ ہے، یہ نیکی ہے. وَطَلَبَهُ عبادۃ، اور علم کی طلب میں اس نوجوان کا یا مسلمان کا یا مؤمن کا اپنے گھر سے نکلنا اور تعلیم کی جگہ تک پہنچنا اور اس جگہ بیٹھ کر اپنا وقت صرف کرنا اور سیکھنے کے لیے اقدام کرنا، یہ سارے کے سارے اس کے اعمال عبادت کہلاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ وَالْمُذَاكَرَةَ بِهِ تَسْبِيحٌ. اور جب آپ آپس میں علمی مباحثہ کرتے ہیں، علم پر گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اس جواب سے پھر سوال نکلتا ہے، پھر اس سوال کا جواب آتا ہے، فہم کا دروازہ کھلتا ہے، سوچ کے دروازے کھلتے ہیں، شعور کے دروازے کھلتے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ خود یہ عمل تسبیح ہے. آپ جو کہتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات جہاں تسبیحات کہلاتی ہیں اور انسان کے مقام درجے میں اضافے کا باعث ہے، یہ جو علمی مذاکرہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنا، یہ اسی طرح سے تسبیح ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. والعمل به جہاد، اور اس پر جو آپ عمل کرتے ہیں، یہ جب آپ نے ایک بات پوچھی، دوسرے نے بات بیان کر دی، آپ نے اس کو سمجھ لیا، پھر اس میں کوئی الجھن، کوئی سوال پیدا ہوا تو آپ نے اس سوال کا جواب ڈھونڈا اور اس سوال کو ایبزارو کیا اور اپنے اندر جذب کیا. اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں اس سوال کے جواب پر جو کہ دین ہے، جو کہ علم ہے، جو کہ فہم ہے، آپ نے عمل شروع کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بل عمل به جہاد، یہ جو آپ اس اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یہ عمل جہاد ہے. وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور اسی علم کو جب آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں اور منتقل کرتے ہیں، پہلے آپ نے سیکھا، خود آپ کا سیکھنا جو ہے یہ سارے مراتب رکھتا ہے. وہ مراتب کیا تھے؟ وہ مراتب یہ تھے کہ پہلی بات تعلیم اس کی حسنہ ہے، دوسری بات اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اور اس پر بحث کرنا. دیکھیے گناہ جب آدمی کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اس گناہ کی حقیقت کا ادراک کرے، اس گناہ کی حقیقت کا. اس حقیقت کے ادراک کے دو رستے ہیں. ایک یہ کہ اس گناہ کے حوالے سے آیات اور احادیث کی روشنی میں پڑھے کہ یہ گناہ اصل میں ہے کیا، اس کے اثرات کیا ہیں. کیونکہ جو عذاب ہے اسی گناہ کا باطن ہے. یہ بات بہت دقیق اور بہت ہی حساس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو عذاب ہے وہ اس گناہ کا باطن ہے، گناہ اس کا ظاہر ہے، عذاب اس کا باطن ہے. اس لیے آپ اگر اخروٹ کا چھلکا توڑیں گے تو اندر سے اخروٹ نکلے گا، بادام نہیں. آپ اگر غیبت کریں گے تو غیبت کے نتیجے میں آپ عالم آخرت میں برہنہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے منہ سے خون نکلنے لگے گا، چونکہ اس گناہ کا باطن یہ خون اور یہ گوشت کے لوتھڑے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بے حیا ہو
تو اس بے حیائی کے جرم کا جو باطن ہے وہ برہنگی ہے، لہذا عالم آخرت میں یہ شخص برہنہ ہوگا۔ اب اگر دونوں کو انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت میں وہ شخص برہنہ بھی ہوگا اور اس کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہوگا اور اپنے اس مومن بھائی کے گوشت کے ٹکڑے بھی نکل رہے ہوں گے۔ لہذا ہر گناہ کا باطن دوسرے سے مختلف ہے۔ فرض کریں ایک شخص بڑا ہی غصے والا انسان ہے، غصے کی وجہ سے وہ ہر شخص سے الجھتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے الجھتا ہے، بیوی سے الجھتا ہے، بچوں سے الجھتا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے، چونکہ یہ کنٹرول نہیں کر رہا اپنے ان احساسات اور اپنے اندر کی حیوانیت پر۔ جب وہ کنٹرول نہیں کر رہا تو اس گناہ کا باطن کیا ہے؟ وہ خونخوار کتا ہے، خونخوار بھیڑیا ہے۔ اگر پردے ہٹ جائیں تو یہ اس کا جو اندر کا یہ جو اس کا ظاہر کی خصوصیت تھی، وہی خصوصیت بھیڑیے اور خونخوار کتے کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ لہذا ہر گناہ کا باطن دوسرے گناہ کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اس گناہ کا باطن کیا ہے۔ اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے اندر کتا پال رہا ہے، اپنے اندر بے حیائی پال رہا ہے، اپنے اندر حرام کاری پال رہا ہے، اپنے اندر کوئی اور چیز پال رہا ہے، اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو توبہ کی آیات ہیں، ان توبہ کی آیات کو پڑھ لیں۔ توبہ کی آیات انسان کو بتاتی ہیں کہ اگر انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان صدق دل سے یہ کام کرے۔ صدق دل سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ وہ گناہ پھر نہ کرے، وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ اچھا، یہ ہوا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ خود قرآن کہتا ہے یبدل اللہ السیئات بالحسنات،